یہاں رہ کر ہم تڑپتے ہیں, ہم روتے ہیں کہ ہم مدینے جائیں, مکے جائیں, کعبہ دیکھیں, لیکن کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے کتنے گھنٹے حرم شریف میں گزرتے ہیں؟ اللہ, اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہاں کبھی غور بیٹھ کے ذرا کیلکولیٹ کریں, حساب کریں, تو شاید ٹوٹل ملا کے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے, کسی کے 4 گھنٹے, بہت ہو گئے تو 5-6 گھنٹے, یعنی آؤٹ آف 24 آورز آپ کے کتنے گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں؟ اب اس میں ہوٹل میں گزر رہے ہیں, ہوٹل کی لابی میں گزر رہے ہیں, ریسٹورنٹ میں گزر رہے ہیں, شاپنگ میں گزر رہے ہیں. اچھا پھر واپس پھر آ کے رونا ہے, پھر یاد آنی ہے. تو بھائی جتنا وقت گزارنا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزارتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک بار ایک قافلہ لے کر مدینہ شریف گئے تھے, تو ایک اسلامی ماشاء اللہ بڑے دیوانے تھے, بڑے روتے تھے مدینہ شریف کے لیے. انہوں نے ایک کمال کام کیا, وہ ہمارے قافلے میں تھے, ان کے پاس ہوٹل کا بیڈ بھی تھا, شیئرنگ میں وہ رہتے تھے, مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں آتے تھے. تو میں نے کہا یہ کہاں ہیں, یہ روم میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے ہیں حرم سے آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کو کہا آپ کدھر رہتے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے ہوٹل میں کیوں رہنا ہے, کمرے میں تو میں ساری زندگی سوتا ہوں, میں نے مسجد نبوی شریف میں رہنا ہے. حالانکہ وہ رمضان نہیں تھا, کوئی اعتکاف نہیں تھا, وہ ادھر ہی رہتے تھے, بس وہ کپڑے چینج کرنے آ گئے, تھوڑی دیر کچھ کھانے پینے آ گئے, پھر حرم شریف چلے گئے. تو واقعی وصول کیا انہوں نے. اگر ادب کے ساتھ کوئی وہاں پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہو. اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم پتہ ہے کیا اشفاق بھائی, میں نے بہت غور کیا, زیادہ دیر مسجدین نے کریمین میں ہم کیوں نہیں بیٹھ پاتے, یا ہمارے لوگ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں انفرادی عبادت کی عادت ختم ہو گئی ہے. اللہ, ہمیں اجتماعی عبادت کی عادت ہے. آپ ہمیں اجتماع میں بٹھا دیں 2 گھنٹے, نعت خوانی میں بٹھا لیں, کہیں دوستوں میں بیٹھ کے بٹھا دیں, ہیں ہم کسی جگہ بیٹھ کر سب کے ساتھ تو کچھ عبادت کر بھی لیتے ہیں, صحیح ہیں ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے, ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہم اکیلے بیٹھ کر 1 گھنٹہ کبھی اپنے پاکستان میں عبادت کی ہے؟ 1 گھنٹہ بیٹھ کر تلاوت کی ہو, تسبیح پڑھی ہو, کوئی فکر آخرت کی ہو. اور حرمین طیبین میں انڈیویجول عبادت کرنی ہوتی ہے. اب ظہر پڑھ لی آپ نے, عصر تک بیٹھنا ہے, عصر پڑھ لی مغرب تک بیٹھنا ہے, مغرب پڑھ لی عشاء سے فجر تک کا ٹائم ہے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے نا موبائل نکلتا ہے, جاتے بڑی توجہ کے ساتھ ہیں کہ میں نے جناب اتنے قرآن پڑھ لینے ہیں, تو اتنی تسبیح پڑھ لینی ہے, تو میں نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے. 15-20 منٹ کسی کا ٹیمپرامنٹ چلتا ہے, کسی کی آدھا گھنٹہ بیٹری چلتی ہے, کسی 1 گھنٹہ چل جاتی ہے, عادت نہیں ہے, عادت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ موبائل نکلے گا. اچھا اس کے بعد دوست تلاش کریں گے, یار کوئی ہے کوئی جس کے ساتھ جا کے بیٹھوں باتیں کروں. حرم شریف کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوں گی, سیاست پر باتیں ہو رہی ہوں گی, حالات حاضرہ پر بڑی بڑی آواز میں کہہ لگائے جا رہے ہوں گے. اچھا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کال کرنے کے لیے آواز بھی اوورسیز والی چاہیے. اچھا تو وہ حرم شریف سے جب پاکستان بات کرتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 500-600 نوازی سن دو, ہلو ہلو, ایسا لگ رہا ہے پاکستان آواز پہنچا رہے ہیں. اچھا ارے فون کے بغیر پہنچا رہے ہیں, وہ ایسا سمجھ بغیر فون کی آواز اسلام آباد یا گجرانوالہ پہنچ رہی ہے, تو وہ اتنا چیخ رہے ہوں گے. اچھا پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہے سب سن رہے ہیں, او بچے دا کی حال ہے, تو فلاں کیا کر رہا ہے, تو وہ سو گیا کہ نہیں سویا؟ رہے بھائی وہ سو گیا, ادھر والے اٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی آواز میں یہ سوتا ہوا جاگ گیا, وہ برابر والا سویا والا جاگ گیا, وہ بچے کا سلانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر اس فون کا جو اشفاق بھائی غلط استعمال وہاں ہو رہا ہے, کاش یا تو فون چھوڑ کے چلے جائیں, یا ایٹ لیسٹ ہوٹل میں رکھ کے آ جائیں, یا کم از کم حرم شریف کے اندر وہ چھوٹا والا ایک فون لے جائیں جس میں ویڈیو اور یہ سوشل میڈیا نہ ہو. اب ایک عجیب تماشا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اب یا تو پتہ نہیں ان کا دماغ نہیں چلتا یا کیا ہے, وہ لائیو اپنے گھر والوں کو منظر دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ دونوں طرف کی ویڈیو کھولنا ضروری نہیں ہے. جی آپ نے اگر کعبہ شریف کے سامنے ویڈیو کسی کو دکھانی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو تو کہیں اپنا کیمرہ بند کریں, تو وہ کعبہ شریف تو گھر والے دیکھ رہے ہیں, آپ کے گھر والوں کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ خواتین ہیں بعض اوقات کس حال میں بیٹھے ہیں, کس حال لیٹا ہوا ہے کوئی اپنے بستر پر, اس کو عجیب سا بعض اوقات منظر ہوتا ہے, آپ دوسرا کا فوکس بھی تبدیل کر رہے ہیں. یہ ادب کی جگہ ہے, موبائل جیب میں رکھیں, عبادت کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں واقعہ نہیں بھولتا, ایک بار میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوا, تو اللہ کی رحمت سے باب جبرائیل سے مجھے داخلے کی اجازت مل گئی. بڑا نارملی وہاں ملتی نہیں ہے, پرانی بات ہے, اب تو بہت ہی کم موقع ملتا ہے. تو میں عین قدموں میں جا کر میں نے نوافل وغیرہ پڑھنے تھے, میں نماز پڑھنی تھی شروع کی میں نے, تو میرے بالکل آگے ایک صاحب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی تھی, اور وہ تسبیح نکال کر پڑھ رہے ہوں گے یا دعائیں کر رہے ہوں گے. میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا, پتہ نہیں ان کو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, ان کو سمجھ پڑ گئی, انہوں نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ لیا. اب جب دیکھ لیا نا, تو اب انہوں نے باقاعدہ اپنا موبائل نکالا, اور اب وہ جو سیلفی والا انداز ہوتا ہے نا, وہ شروع ہو گئی. میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں ویسے ہی بندے کا دھیان بٹتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھتا رہا, پھر میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی, کاش یہ بات تمام زائرین کو سمجھ آ جائے. میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی کہ ایک بات بتائیں, بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام پر توجہ دینا کیسا ہے؟ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے آپ درود پاک میں عبادت میں مگن تھے, اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟
تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ کیوں نہ آ جائے یار، میرے آقا کا در تو وہ ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سارے فقیر ہیں، سارے غلام ہیں، آپ غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی توجہ تو شہنشاہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ تو دربار رسالت کی طرف ہونی چاہیے. اور بالکل اسی طرح کعبہ شریف میں آپ رحمان کے گھر پہ موجود ہیں، اس کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. آپ یقین کریں اس میں ان تمام مشہور لوگوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے، ان مذہبی رہنماؤں کو بھی مشکل ہوتی ہے، اور الٹا لوگ ہی باتیں کرتے ہیں. یعنی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ جب لوگ سیلفیاں بناتے ہیں تو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار ان کو حرم پاک میں بھی چین نہیں ہے. واللہ ہم خود تکلیف میں ہیں. لیکن اس قوم کو کون سمجھائے کہ جو وہاں تلاش کر رہی ہے کہ میری سیلفی کسی کے ساتھ بن جائے، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ کعبے کو پیٹ کر کے سیلفی بنا کے بھیج رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے آپ سیلفی بنا رہے ہیں، بعض اوقات تو سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کہ یار میں اپنی تصویر بنا کے بھیجوں. آپ سوچیں یہ کیسا مقام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہاں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو فوکس یہ کیجئے کہ میں نے حرمین طیبین میں وقت گزارنا ہے، ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزارنا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دوستوں سے بھی الگ ہو جائے. ایئرپورٹ پہ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں ہیں، اور کچھ ویسے تو ہم ماشاءاللہ اس پر پورے سیشنز دیتے ہیں حج کے دنوں میں، مدنی چینل پہ بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر، لیکن کچھ باتیں امپورٹنٹ باتیں اگر دو تین آپ بتائیں ایئرپورٹ کے حوالے سے. دیکھیے ایئرپورٹ کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کا خیال رکھنا ہے. آپ کا پاسپورٹ سمجھ لیں آپ کی جان ہے. مسافر کی جان جو ہے وہ سمجھ لیں پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کھو گیا تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے. طوطے میں جان ہے. ہاں تو پاسپورٹ اپنا آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. بعض اوقات حاجی جو ہے وہ اپنے بیلٹ کے اندر اپنا پاسپورٹ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، اور واش روم وغیرہ گئے، وضو خانے پر گئے، اپنا بیلٹ اتار کے رکھا اور پھر بھول گئے، تو بعض اوقات پاسپورٹ، پیسے، موبائل سب چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کا بہت آپ خیال رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اہم ڈاکیومنٹس کو اسکین بھی کر لیں. یعنی آسان، اب تو تصویر کھینچ لیں، پاسپورٹ کی کاپی آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے، ٹکٹ کی کاپی ہونی چاہیے، اگر آپ کا کوئی ہوٹل کا کارڈ ہے، آپ نے کوئی پیکج لیا ہے، کوئی معلم ہے تو اس کا کارڈ سیو کر لیں. تو یہ ڈاکیومنٹ آپ کو بہت کام آئیں گے. اچھا پھر اس کے بعد ایک بڑی غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا سامان لے جاتے ہیں. اس میں آپ نے بہت ایک بار اور بہت کہہ دیتا ہوں، احتیاط کرنی ہے. کسی کا سامان نہ لے جائیں جب تک آپ اسے جانتے نہیں ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جاننے والے کا بھی سامان لے جانا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حرمین طیبین اور بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو ممنوع ہے اس پر بڑی سخت سزائیں ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر منشیات وغیرہ ہے تو سزائے موت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا بیگ ذرا لے جائیں، وہ ہمارے بھائی لے لیں گے. آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں کچھ سالوں پہلے ایک فراڈ ہوا تھا جس میں جو بھیجنے والے تھے فری ٹکٹ دیے گئے تھے غریب لوگوں کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اور ان کے چپل کے اندر ہیروئن چھپائی گئی تھی، اور وہ پورا خاندان گرفتار ہوا تھا. اس پورے خاندان کو سزائے موت سنا دی گئی. یہ تو الگ بات ہے کہ حکومت انوالو ہوئی اور اس کے بعد وہ پتہ چلا اس خاندان کے ساتھ دھوکہ ہوا، پھر ان کو رہائی ملی، مگر ایک بہت لمبا معاملہ ہو گیا، اور یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنوں کی جانیں چلی جائیں گی. تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت بھی کسی کا کوئی تحفہ، کسی کا کوئی سامان نہیں لینا چاہیے جب تک آپ اس کو بہت اچھی طرح نہ جانتے ہوں. میں اپنی احتیاط بتاتا ہوں. مجھے بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ فلاں دوائی بھجوانی ہے یا فلاں مٹھائی بھجوانی ہے، تو اول تو میں لیتا نہیں ہوں، اور جب لگتا ہے کہ بہت قریبی ہے تو میں کہتا ہوں دوائی کا نام لے لے، میں خود خرید لوں گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجھے پتہ ہے میں نے خریدی ہے، کیونکہ میرے بیگ سے نکلی تو میں نہیں کہہ سکوں گا مجھے کسی اور نے دی ہے. ایئرپورٹ پہ ایک اور بھی بعض اوقات مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایئرپورٹ پہ کہتا ہے، یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا خاتون ہوتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ میرا بیگ اٹھا لیں، میں آپ سے جدہ ایئرپورٹ پہ لے لوں گی. تو آپ بالکل سارا سفر مکہ مدینے میں لوگوں کی خدمت کریں، ایئرپورٹ پر احتیاط کر لیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس بیگ میں کیا ہے. اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے نام سے بک ہوا ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی. یہ جان تک جا سکتی ہے، آپ برسوں کے لیے قید ہو سکتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات اچھا پھر اسی طرح اپنا بیگ بھی خود پیک کیا کریں. بعض اوقات ہم اپنا بیگ خود نہیں پیک کر رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بیگ میں کون کیا ڈال دے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹریول میں، خاص طور پر حرمین طیبین میں جائیں، اور ان کے قوانین، ہمارا کام ہے ان قوانین کو فالو کرنا. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. بیگ بعض اوقات لوگ 4 لاکھ کا سفر کر رہے ہیں، بیگ 3,000 والا خریدنا ہے. بھائی آپ نے جب 3-4 لاکھ عمرے پہ خرچ کیے تو 10-15 ہزار 20 ہزار والا بیگ لے لیں، اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ اس بیگ کے ساتھ 12 بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو مضبوط بیگ لیں. بیگ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کیونکہ بیگ گیا تو آپ پریشانی ہو جائیں گے نا. میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا جن کے بیگ ہی پھٹ گیا، زپ ہی ٹوٹ گئی، اب وہ سارا سفر بیگ کی ٹینشن ہے. اچھا وہاں ریالوں میں ملے گا، وہاں پہنچے گی تو ملے گا نا، راستے میں بیگ بکھر جاتا ہے. تو بیگ مضبوط ہو، اس کے ٹائر مضبوط ہوں، اس کی زپ ٹھیک ہو، اور پھر خدا کے واسطے بیگ میں جتنی جگہ ہے اس سے کچھ کم سامان ڈالیں. اتنا سامان ڈالنا ہے کہ بندہ بٹھا کے زپ بند کرنی پڑتی ہے.
تو آپ نے جب اس کی سانس لینے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے اس بیگ کو کئی بار اٹھا کے پھینکا جاتا ہے, بیلٹ پہ پھینکا جاتا ہے, جہاز میں ڈالتے وقت پیار محبت سے نہیں رکھتے, اتی بتی جس طرح آپ لے کر آئے تھے. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ اتنا بھرا ہوا بیگ اور اتنا کمزور بیگ جب 12 بار پھینکا جائے گا تو اس کا حال کیا ہونا ہے. تو بیگ مضبوط لیں اور بیگ کے اندر سامان کم رکھیں. آخری بات بتا دیتا ہوں بیگ کے حوالے سے جو بڑی تجربے کی بات ہے, اپنے بیگ کا کلر وہ لیں جو نارملی لوگ نہیں لیتے. اچھا, آپ ریڈ کلر کا بیگ لے لیں, آپ اسکائی بلو کلر کا بیگ لے لیں, یلو کلر کا بیگ لے لیں. آپ کہیں گے ارے کیسے کلر بتا رہے ہیں, کیونکہ جب بیلٹ پہ سینکڑوں بیگ چل رہے ہوں گے نا, آپ کا بیگ آپ کو دوسرے نظر آ جائے گا. آپ فوراً جا کے اٹھا لیں گے یہ میرا بیگ ہے. بیگ کے اوپر کوئی ڈوری وغیرہ بھی اپنی نشانی کے لیے باندھیں, ورنہ وہی بلیک, وہی نیوی بلو, وہی گرے کلر آپ ہر بیگ کو اٹھا کے سمجھیں گے میرا بیگ ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا بیگ اگر کسی اور کا ہے تو کوئی اور آپ کا بیگ لے کے چلا جائے گا. تو اپنا بیگ بالکل کلر ایسا چینج کر کے لے لیں, آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ ہزاروں بیگ میں اپنا بیگ آپ فوراً پہچان لیں گے. زبردست.